اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 113 میں. آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی سپر پاور روم نے جو ہی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور خبریں گردش کرنے لگی، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا اسلامی لشکر تیار کر کے فوراً تبوک روانہ ہوئے. مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اور سینکڑوں میل کا دشوار گزار سفر طے کر کے دشمن کی زمین پر آنے کی ہمت کو دیکھ کر رومیوں کو آگے بڑھ کر مسلمانوں سے ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی. ان کے اس طرز عمل سے مسلمانوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوئے. آئیے جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک بنا کسی جنگ و قتال کے، بنا کسی جنگ کے مسلمانوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہوئے. ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے تو ایلا کے حاکم یوحنا، جو سرحدی علاقے کے حکام میں سے تھا، آپ کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی اور جزیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. اسی طرح جربہ اور ازرح نامی علاقے کے لوگ بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان کی تحریر لکھ دی، جس میں حدود کی ذمہ داری، بری اور بحری راستوں کی حفاظت اور فریقین کی سلامتی کی ضمانت دی گئی. ناظرین، اسی طرح دومت الجندل رومی فوجوں کا پشت پناہ تھا. ان کے لیڈر عقیدر کی طرف سے اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر، ایک فوجی دستہ دے کر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور فرمایا، تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے. جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاحب نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی. عقیدر اس کو شکار کو نکلا. چاندنی رات تھی. حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا، اسے پکڑ لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزوں کی شرط پر اس سے مصالحت فرمائی. اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا. ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے آلۂ کار بنے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ سانٹھ گھاٹ باندھے ہوئے تھے، سمجھ گئے کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس لیے وہ مسلمانوں کے حمایتی اور ان کے سپورٹر بن گئے. اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست سپر پاور رومی سرحد سے جا ملی اور روم کے آلۂ کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا. ناظرین، تبوک میں 20 سے زائد دن گزار کر اسلامی لشکر تبوک سے مظفر یعنی کامیاب و منصور واپس آیا. کوئی ٹکر نہ ہوئی. اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا. لیکن جو منافقین بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے اس مہم میں شریک تھے، وہ اس کامیابی پر کیسے خوش ہو سکتے تھے؟ وہ اس کامیابی پر ناخوش تھے. اسی لیے راستے میں ایک جگہ، ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے. باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوری پر تھے، نشیب اور وہ وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے. اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھایا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چابیں سنائی دی. یہ سب چہروں پر ڈھانٹا باندھے ہوئے تھے، یعنی اپنے چہروں کو بالکل ڈھک لیا تھا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً
چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مروب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان 12 منافقین کے نام بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان ناموں کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کرنے کی اجازت بھی چاہی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کروا دیتے ہیں۔ اسی لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 12 ساتھیوں کے نام بتائے، اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رازداں کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے متعلق اللہ کا ارشاد بھی نازل ہوا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے، یعنی جو مشرکین تھے انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ پا نہ سکے، جس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین، سفر کے اختتام کے موقع پر، یعنی سفر جب ختم ہو رہا تھا اور دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے آثار دکھائی دینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں، بچے اور بچیاں باہر نکل پڑی اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کرتے ہوئے نغمہ گنگنایا گیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یعنی ہم پر ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے رجب کے مہینے شعبان کے مہینے میں مدینے واپس پہنچے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنفس نفیس یعنی خود شرکت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے موافق مدینہ لوٹنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 گانا نفل یعنی 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کر کے لوگوں کو ملاقات کا شرف بخشا، لوگوں سے ملاقات کی۔ جو لوگ جہاد میں شریک نہ ہوئے انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عذر پیش کیے۔ منافقین نے تو جھوٹے بہانے بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا پروانہ پا لیا، لیکن جو 3 پکے مومنین جو پیچھے رہ گئے ان لوگوں پر سزا مقرر ہوئی۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلی قسط میں جانیں گے۔ ناظرین، اس غزوے کا سب سے اہم فائدہ مسلمانوں کو یہ حاصل ہوا کہ تمام قبائل اسلام کی بالادستی یعنی اسلام اوپر ہے، اسلام سب سے اوپر ہے، اسلام کا بول بالا ہے، اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دور دراز علاقوں سے لوگوں نے آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا انہوں نے جزیہ دے کر امان حاصل کی۔ منافقین کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی اور ان کا پردہ چاک ہو گیا۔ دشمن نے تعداد اور ساز و سامان کے باوجود مقابلے سے پہلو تہی کی، مقابلے سے بچے رہے، جس سے مسلمانوں کی عسکری برتری کو تسلیم کر لیا گیا۔ سرحدی جو سرحد پر رہنے عرب کے سرحد پر رہنے والے جو نیم آزاد عربی قبائل بھی اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور ان کی حیثیت رومی اور مسلمان سلطنت کے درمیان ایک عاجز مملکت کی سی رہ گئی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کا عزم و حوصلہ بلند ہوا اور نامساعد حالات میں بھی بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت سے بھی ٹکرا جانے کا عزم پیدا ہو گیا۔ بے شمار وفود اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ پہنچنے لگے، اس لیے سن 9 ہجری کو وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ گو کہ غزوہ تبوک میں جنگ کی نوبت آئے بغیر بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئی، تاہم اس غزوے کو بے حد اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کیونکہ اس کے نفسیاتی اثرات قبول کرتے ہوئے مختلف حکومتوں نے صلح کر کے اپنی سیادت کو تسلیم کر لیا تھا، جس سے اسلام کی ترقی کی راہیں کھل گئی اور اسلامی پرچم قیصر و کسریٰ کے علاقوں میں بھی
لہرانے لگا۔ اور ساتھ ساتھ اس غزوے سے بھی سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو سب کام چھوڑ کر دین اسلام کی عظمت کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا چاہیے، اور ایسے وقت قوم کے قائد کو لشکر کے ساتھ پیش رہنا چاہیے۔ اس غزوے کے بعد عرب کے اندر اور باہر موجود کفار کو پھر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آتے، جیسا کہ ہم نے اوپر تفصیل سے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ ناظرین، یہ تھا غزوہ تبوک کا مفصل واقعہ جس کو ہم نے 3 قسطوں میں سنا۔ اس قسط میں ہمیں اس صحابی کا واقعہ سننا تھا جن کا انتقال غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا، اور جن کی تدفین کا منظر دیکھ کر صحابی رشک کرنے لگے کہ کاش اس کی جگہ مجھے دفن کیا جاتا۔ اس واقعے کے ساتھ ان 3 صحابہ کرام کا واقعہ بھی جو غزوہ تبوک سے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، سنیے ان 2 واقعات کو انشاءاللہ اگلی قسط میں کہ ان کا کتنا سخت امتحان ہوا ان 3 صحابہ کرام کا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد